اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یوں تو سسرال میں سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میری ساس کچھ زیادہ ہی مجھ سے پیار کرنے لگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ساس پیار نہیں کر سکتی، مگر کہتے ہیں نا، جب کھانے میں میٹھا زیادہ بڑھ جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ کچھ رشتوں میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال آئی تو شام کے وقت میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیے ایک چادر آئی۔ وہ چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، بہو، یہ چادر تم ابھی سے اوڑھ لو، اور یاد رکھنا 3 روز تک یہی چادر تم اوڑھے رکھو گی۔ ہاں، کپڑے بدل لینا لیکن چادر مت بدلنا۔ میں ان کی بات سنتے ہی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ میری نظروں کو سمجھتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہماری رسم ہے اور یہ خاندانی چادر ہے۔ جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو میری ساس نے بھی مجھے یہی چادر دی تھی۔ جب میں نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ اتنی پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ چادر اس قدر سنبھال کر رکھی گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نئی کی نئی ہے۔ خیر، میں نے ان کے کہے کے مطابق 3 روز تک وہی چادر اوڑھ رکھی، جبکہ میرا شوہر اس بیچ میرا مذاق اڑانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ چادر خاص ہے کیا؟ تم صرف کپڑے بدل رہی ہو، چادر کیوں نہیں؟ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے اس طرح کا حلیہ رکھنے لگی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ آپ کی امی نے یعنی ماں جی نے ہی چادر دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ خیر، میں نے 3 روز کے بعد وہ چادر اپنی ساس کو دینے سے پہلے اسے دھونے کی غرض سے مشین کے پاس کپڑوں والی ٹوکری میں رکھنے لگی۔ تب میری ساس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ فوراً سے آگے بڑھی اور مجھ سے چادر کو ایک دم سے جپٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے لگی تھی؟ میں ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگی اور وہ مجھ سے کہنے لگی، تم بھی نہ بہو، یہ چادر اس طرح نہیں دھوئی جاتی، بس تم مجھے یہ دے دو، میں خود ہی اس کو صاف کر لوں گی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے وہ چادر لے کر چلی گئیں۔ مجھے ان کی چادر والی بات پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اوپر سے ان کی اس حرکت پر بہت تعجب ہوا۔ خیر، میں تب نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ طول نہیں دیا اور چادر والی بات کو بھول بیٹھی تھی۔ میں اپنی 5 نندوں کی اکلوتی بابی تھی، اس وجہ سے مجھے سبھی نندیں بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی سب کا بہت خیال رکھنے لگی۔ ہمارے گھر میں میری ساس، میرا شوہر اور میں ہی تھے۔ ہم صرف 3 ہی فرد تھے، جبکہ میری 5 کی 5 نندیں شادی شدہ تھیں۔ کیونکہ وہ 5 ہی شادی شدہ تھیں، اس وجہ سے میری ساس گھر کے کام دیکھتی تھی، اس لیے میں شادی کے کچھ ہی روز بعد گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دھیرے دھیرے میں نے سارے گھر کے کام خود سے سنبھالنا شروع کر دیے، لیکن میری ساس مجھے کپڑے دھونے سے ہمیشہ منع کرتی تھی، جبکہ باقی کے سارے گھر کے کام اب میں اکیلی ہی کرتی تھی۔ میں ان سے کئی بار کہتی، کپڑے دھونے میں مجھے کوئی آر نہیں، میں گھر کے کام کرتے وقت کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، لیکن میری ساس اس بات پر بضد رہتی، کپڑے وہی دھوئے گی۔ مجھے اپنی ساس کی ضد پر سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں امی زیادہ کام نہیں کرنے دیتی، دیکھو میری ماں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اس نے یوں بات کر کے مجھے لاجواب کر دیا، جبکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر ایک روز میں نے تنگ آ کر اپنی ساس سے کہا، ماں جی، آپ گھر کے باقی کسی کام میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتی، یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان بھی آیا ہو تب بھی آپ کچن کے کسی کام میں تھوڑا بہت بھی ہاتھ نہیں بٹاتی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کو اس بات کا تانا دے رہی ہوں، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کپڑے کیوں دھوتی ہیں، جبکہ گھر کے باقی سارے کام میں اکیلی کرتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی میری ساس مجھ سے بڑے ہی پیار سے کہنے لگی، میری بات سنو، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور شاید تم یہ سن کر اس بات کو مذاق میں لو، مگر یہ سچ ہے، مجھے تمہاری خوشبو اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے میں تمہارے کپڑے خود ہی دھوتی ہوں۔ اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، اور مجھے نئی نویلی دلہن کے کپڑے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے میں نہیں چاہتی
کہ تمہارے اس قدر قیمتی کپڑے خراب ہوں۔ تم اس بات پر زیادہ غور مت کرو تو ہی اچھا ہے۔ مجھے اپنی ساس کے جواب سے کوئی تسلی بخش دلیل سمجھ نہیں آئی، لیکن میں کرتی بھی تو کیا کرتی۔ پھر میں نے سوچا اچھا ہے، گھر کا کوئی تو میری ساس کام کر رہی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سارے گھر کے کام اکیلی کرتی پھروں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور میری شادی کو تقریباً 2-3 ماہ گزر گئے۔ میری چونکہ 5 نندیں تھیں اور اتفاق سے سبھی شادی شدہ تھیں اور ایک ہی شہر میں بھی رہتی تھیں، اس وجہ سے ان کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، لیکن وہ صبح میں مل کر شام تک چلی جاتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے میری ایک نند جو کہ مزاج کی کافی تیز تھی، وہ ملنے کے لیے آئی۔ اس کے شوہر نے اسے کال کر کے بتایا کہ وہ آج شام میں نہیں آ پائے گا، اس لیے اس کو ادھر ہی رکنا پڑے گا۔ میں بھی اس سے کہنے لگی کہ آپ یہیں رک جائیں، اس بہانے ہم دونوں نند بھابھی کچھ باتیں اور کر لیں گی۔ پھر کچھ دیر تک ہم باتیں کرتی رہیں اور اتنے میں میری نند کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا سٹور روم کی طرف چلا گیا۔ سٹور روم کے ساتھ ہی واشنگ مشین ہوتی تھی اور اس کے پاس ہی کپڑوں والی ٹوکری رکھی ہوتی تھی، جس میں میں اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتی تھی اور میری ساس کپڑے دھلائی کر کے مجھے دے دیتی۔ اس روز اتفاق سے میری ساس نے کپڑے نہیں دھوئے تھے۔ میری نند کا بیٹا وہ ٹوکری گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آیا۔ میری نند کپڑے دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی، بھابھی کیا بات ہے، گھر میں تو اتنے افراد بھی نہیں اور آپ کے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، جبکہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس گھر میں یہ رواج نہیں ہے کپڑے دھلائی کرنے کے لیے اتنی دیر رکھیں۔ ہم تو بھائی شروع سے ہی جیسے کپڑے بدلتے ہیں ویسے ہی دھو کر پھیلا دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ایسی بات نہیں، دراصل یہ کپڑے امی دھوتی ہیں۔ ابھی میں نے اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے چلا کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنے میں میری ساس بھی وہاں پر آ گئی۔ میری نند مزید مجھ سے کہنے لگی، امی کب سے یہ کام کرنے لگی؟ میری ساس اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے اس کو گھورنے لگی۔ یوں میری نند بات کرتے ہوئے بیچ میں ہی رک گئی۔ خیر مجھے اپنی ساس کی کہی ہوئی خوشبو والی بات یاد آ گئی اور میں نے پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ پھر اگلے روز میری نند تو چلی گئی، لیکن اس روز میرے سر میں شدید درد تھا اور میرا جسم بھی بری طرح سے درد سے چور چور تھا۔ میں نے بہت مشکل سے گھر کے کام ختم کیے ہی تھے کہ میں کپڑے بدل کر ہمیشہ کی طرح جب ٹوکری میں کپڑے رکھنے کے لیے گئی تو وہاں پر میرے کپڑے پہلے سے ہی دھلائی کرنے والے ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ میں نے جب اپنی ساس سے جا کر کہا تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی، ہاں اب مجھے کپڑے دھلائی کرنے کی ضرورت نہیں، میرا کام ہو گیا۔ یہ سنتے ہی میں اپنی ساس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تب میری ساس اپنی بات کو گھماتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، تمہاری نند ٹھیک ہی کہتی ہے، تمہیں اپنے کپڑے خود دھونے چاہیے، بلکہ تمہیں اپنے کیا میرے اور اپنے شوہر کے بھی دھونے چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس روز میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور ساس کے چلانے پر مجھے ہوش آیا۔ وہ مجھ پر غصے سے چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، گھر کا آج کوئی کام نہیں کرنا؟ میڈم، ساس کا یوں اچانک سے رویہ دیکھ کر مجھے ان پر بہت حیرانگی ہو رہی تھی اور خود پر رونا آ رہا تھا، کیونکہ میری طبیعت اس روز واقعی بہت خراب تھی۔ پھر میں نے اپنی ساس سے اپنی حالت کے بارے میں ذکر کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بہانے کم بناؤ اور اٹھ کر کھانا بناؤ، اسد آتا ہوگا۔ میں نے اس شام بہت ہی مشکل سے کھانا بنایا اور پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اسد کمرے میں کب آیا۔ اس نے میری حالت دیکھی، مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو سارا ماجرا بتایا اور اس سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہنے لگی۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو نہ ہی مجھے کوئی بلڈ پریشر تھا اور نہ ہی کوئی اور مرض، لیکن دن بدن میری طبیعت پھر خراب رہنے لگی۔ میں اپنے آپ کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگی، جبکہ سر کا درد جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ساس نے بھی اپنا رویہ بالکل بدل لیا تھا اور جو گھر کا ایک کپڑے دھلائی کا کام وہ کرتی تھی وہ بھی اب چھوڑ چکی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میری ماں کی جب مجھے کال آئی تو میں نے انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً سے مجھے دیکھنے کے لیے آ گئیں۔ پھر جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو۔
میں نے پھر انہیں بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، نہ ہی کوئی خوشخبری ہے اور نہ ہی کوئی بیماری، جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے اور نہ ہی اب میرا جسم مجھے کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے مجھ پر کسی اور چیز کا قبضہ ہے۔ یہ سنتے ہی میری ماں مجھ سے کہنے لگی، ہو سکتا ہے تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہو، چلو تمہیں میں تمہارے مائکے لیے چلتی ہوں، وہاں پر کچھ دن ریسٹ کرو، ہو سکتا ہے طبیعت سنبھل جائے، اور اگر پھر بھی نہ سنبھلی تو کسی سیانے کو دکھا لیں گے۔ پھر اس روز میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے مائکے آ گئی، لیکن 3-4 روز گزرنے کے بعد بھی میری طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تب میری ماں مجھے ایک امام مسجد کے پاس لے کر گئی، وہ روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس اگر کوئی دوپٹہ ایسا ہے یا کپڑے جن کو آپ نے مسلسل 3 روز تک پہن کر رکھا ہو، وہ مجھے دکھائیں، میں پھر ہی آپ کو کچھ بتا سکوں گا۔ ویسے آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے یوں ہی لگ رہا ہے جیسے آپ پر یا تو سایہ ہے یا پھر جادو۔ امام مسجد کی بات سنتے ہی مجھے اپنی ساس کی 3 دن تک چادر اوڑھنے والی بات یاد آ گئی، لیکن میں نے تب انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور گھر میں جاتے ہی میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتا ڈالی۔ تب میری ماں میری بات سنتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، تیری ساس نے ہی کوئی گل کھلایا ہے، وہ اس لیے تمہیں تمہارے کپڑے نہیں دھونے دیتی تھی، یعنی وہ ان کپڑوں پر جادو کرواتی رہی اور تم پگلی اس کو خود ہی کپڑے دیتی رہی۔ پھر 3 روز بعد جب ہم دوبارہ اس امام مسجد کے پاس گئیں تو اس نے بتایا مجھ پر جادو ہے اور اس جادو کا اثر چل چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنا جسم بوجھل لگتا ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس نے کچھ آیتیں مجھے پڑھنے کے لیے کہا اور باوضو رہنے کی تاکید کی۔ جو میں وہ آیتیں پڑھتی رہی اور باوضو رہنے لگی تو میری طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اسی دوران میرے شوہر کا کئی بار مجھے فون آیا، میں اسے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا ہی بتا کر ٹالتی رہتی، لیکن ایک روز وہ مجھے لینے کی غرض سے جب میرے مائکے آیا تو میری والدہ اس سے کہنے لگی، تمہاری ماں نے اچھا نہیں کیا۔ پھر جب اس سے ساری بات کہی تو پہلے وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو الٹا غصہ کرنے لگا۔ ظاہری سی بات ہے، ہر انسان اپنی ماں کو سب سے اچھا اور سچا ہی سمجھتا ہے۔ جب میری والدہ اس کو باتیں سنا کر کمرے میں سے باہر چلی گئی تو وہ مجھے کہنے لگا، اچھا اگر میں مان بھی لوں میری ماں نے یہ سب کیا ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر اب بتا دیتا ہوں۔ اصل میں میری والدہ میری کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی اور میں تمہیں پسند کرتا تھا، اس لیے پہلے تو وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، پھر اچانک سے وہ ہماری شادی پر راضی ہو گئی اور تم سے شادی کی بات بہت اچھا رویہ رکھنے لگی۔ مجھے بھی ان کے رویے پر بہت تعجب ہوتا تھا، لیکن میں تو یہ سمجھتا رہا کہ وہ میری ماں ہے اور میری خوشی میں ہی خوش ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں وہ آئے روز کسی پیر کے پاس بھی جاتی رہی۔ میں تو تب یہی سمجھتا تھا شاید وہ اپنا کوئی علاج کروا رہی ہو، مگر اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چکا ہے۔ مگر تم میری عزت رکھنا، وہ میری ماں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے سامنے اس روپ میں آئے، اس لیے میں خود ہی ان سے جا کر بات کروں گا۔ اور ہاں، تم یہ بات کسی سے مت کرنا، پھر میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میری طرف سے اپنی امی سے معذرت کرنا اور انہیں کچھ مت بتانا جو کچھ میں نے تمہیں اپنی والدہ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے بھی اسد کی بات کو پھر رازداری میں رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ پھر اگلے ہی روز اسد مجھے لینے آ گیا۔ اس بار اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں مان گئی ہے، لیکن وہ کچھ غلط نہیں چاہتی تھی، یعنی وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ تم اس کے قابو میں رہو، یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی بہو لائے گی تو اس پر راج کرے گی، وہ ان کا کہا مانے گی۔ لیکن اب جب کہ ان کی پسند کی بہو نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ تم ان کی بات نہیں مانو گی اور بلکہ ان پر الٹا راج کرو گی، اس لیے وہ اس پیر کے پاس جاتی رہی، لیکن جادو الٹا پڑ گیا۔ میں مانتا ہوں میری ماں نے بہت غلط کیا، مگر وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے۔ اب جب کہ تمہاری حالت کچھ بہتر ہے، انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ سے کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ وہ بھی یہ اچھے سے جانتی ہے کہ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اس وجہ سے وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انسان سے بھول ہو جاتی ہے،
تم ان کی اس بھول کو نادانی سمجھ کر معاف کر دینا۔ پھر میں اسد کے ساتھ اپنے مائکے سے سسرال واپس چلی گئی، اور تب مجھے یہ اچھے سے سمجھ آ گیا کہ میری ساس میری خوشبو کی دیوانی کیوں تھی۔ پھر میں نے زندگی بھر اپنے سے جڑے کسی رشتے کو بھی اپنے کپڑوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ ایک بار انسان کا اعتماد کسی سے اٹھ جائے تو وہ پھر ویسا اعتماد کسی پر بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔